الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رواہ مسلم۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سبھی جانتے ہوں یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، محترم مہینہ محرم الحرام۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حرمت کے مہینے کتنے اور کون کون۔ عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں، جبکہ پتہ ہونا چاہیے۔ 4 مہینے حرمت کے جن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ 3 مہینہ تو پہ در پہ ہیں، ذی قعدہ گیا، ذی الحجہ یہ بھی گیا، اور محرم، یعنی 10، 11 اور محرم یعنی سال کا پہلا مہینہ۔ یہ 3 مہینہ کنٹینیو حرمت کے مہینے اکٹھے، اور ایک مہینہ رجب، یہ تھوڑا الگ ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حرمت والا مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اہل ایمان کو تھوڑا الرٹ رہنا چاہیے، یعنی نیکیاں تھوڑا زیادہ کریں۔ احترام اس مہینے کا مطلب کہ نیکیاں تھوڑا نیکیوں پر فوکس کریں، اور برائیاں اسپیشل طور سے اس مہینے میں چھوڑ دیں۔ ویسے کبھی نہیں کرنی چاہیے برائی، لیکن چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ان مہینوں کا احترام ہونا ہی چاہیے، اس لیے خاص طور پر برائیاں چھوڑ ہی دینی چاہیے۔ یہ ہے پیغام حرمت والے مہینوں کا۔ لیکن جب ہم تجربات کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب حرمت والا مہینہ آیا اور چلا جائے، اور پتہ بھی رہتا تو کوئی خاص اپنے طور پر سوچیں کہ بھئی حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا تو کیا کوئی اسپیشل طور پر میں نے کوئی نیکی کیا یا نہیں، کوئی خاص نہیں کیا، یا پہلے تو ہر مہینے میں جیسے چل رہے تھے ویسے چل رہے تھے۔ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ تھوڑا متعلق ہے حرمت والے مہینوں کے تعلق سے۔ کیا اپنے آپ سوچیں کہ عام دنوں میں جو ہماری کمیاں تھیں، کیا اس مہینہ کے یعنی حرمت والے مہینوں کے شروع ہونے سے یا ان مہینوں کے آنے سے ہماری کمیوں میں کوئی کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہو رہی تو اس کا مطلب آپ ان مہینوں کا ادراک کرتے ہیں، اور نہیں تو بس جیسے آپ کے نگاہ میں سارے مہینے ویسے یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حرمت والا مہینوں میں سے جو محرم الحرام کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس کی 9ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ عربی کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی چینج ہو جاتا ہے، تو یہ 9ویں تاریخ شروع ہو گئی، اور اس مہینے کے مطلق طور سے جو فضیلت ہوا ہے، صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین جو روزے وہ محرم کے روزے، یعنی محرم کے مہینے کے روزے۔ تو اس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ بھی رکھ سکتے، بہت بڑا نیکی کا کام۔ چلیے وہ نہیں تو کم از کم عاشورہ کے 2 روزے، ان کی بھی آئی یکفر سنۃ الماضیہ آتا ہے کہ جس نے یہ روزے رکھ لیے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بنے گا۔ تو اللہ کی جانب سے ہمیں وہ آفر ہوتا ہے، ہم آفر کی تلاش میں رہتے ہیں نا، جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ جب ہمیں موقع ملے تو ہمیں اس میں چوکنا نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ جو رکھنا چاہتے ہیں وہ رات کو سحری کریں اور صبح روزہ رکھیں، 2 روزہ، اور اس کے بعد والا 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، یہ 2 روزے رکھیں۔ ساتھ میں آپ یہ بھی جان لینا اس روزوں کا تعلق جو کچھ اس مہینے میں ہوتا ہے نا، ان سے کوئی ان کا رشتہ نہیں۔ جیسے شہادت حسین ہو گیا، کربلا کا واقعہ، جو کچھ ہو رہا ہے، تعزیہ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ان روزوں کا تعلق ان سے کچھ بھی نہیں۔ کربلا کا واقعہ تو بہت بعد میں ہوا، جبکہ روزہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکھا، کہاں تال میں ہے؟ کچھ نہیں۔ یا لوگ بات ہے کربلا کے نام پر لوگ افراط و تفریق، تشدد، فرقہ بندی، تفرقہ بازی، ایک دوسری ملانتا کی وہ الگ ہوائیں، جو حقیقت میں منصف پرست علماء ہے نا، حقیقت میں ان موضوعات کو چھیڑتے نہیں۔ کیا مطلب ہے یار؟ کیا نکلتا ہے؟ کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچھ نہیں مطلب ہوتا ہے۔ جو پکڑ کے بیٹھا ہے اسے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آپ
कैसे भी तरीके, और फिर इफराद व तफरीद भी है, हर कोई एक दूसरे पर फतवा लगाने में उस पर लगा रहता। तो ये आप देखें इन रोज़ों का ताल्लुक करबला से, शाहिद हुसैन से, ताजिया जो कुछ हो रहा है इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं। इनका ताल्लुक जो है वो ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, तो आपने वहाँ देखा कि लोग आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो आपने पूछा भाई ये कैसा रोज़ा है? जो मदीना के यहूदी लोग रखते थे, आपने पूछा भाई ये कैसा रोज़ा तुम रख रहे हैं? तो आपको बताया गया कि चूंकि इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खुशी में रोज़ा रखा शुक्राने के तौर पर। तो यहूद चूंकि उनके मानने का दावा करते, हालांकि तो मानते होते हैं, तो उसमें ये भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा यार वो तो हमारे भाई मूसा अलैहिस्सलाम, भाई हम भी आपस में भाई हैं, वो तो हमारे भाई, हम ज़्यादा हक रखते हैं कि हम उनसे ज़्यादा हक रखते हैं कि हम रोज़ा रखें। चुनांचे आपने कहा रोज़ा रखो, फिर रोज़ा रखने लगे। फिर ये कि यहूद भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो इस्लाम का जो मिजाज है ना वो ये कि यहूद की मुखालिफत होनी चाहिए, वो भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रखते हैं, तो बराबर हो गया ना मिजाज सही। अगर आप देखेंगे ना तो बाद में लिखते हैं कि यहूद की अगर आप देखेंगे ना तो चप्पल और इबादत गाहों का उनका बहुत ही जबरदस्त 36 का आंकड़ा होगा। वो अपनी इबादत गाह में आएंगे ना तो बहुत दूर चप्पल निकाल कर जाएंगे। मिजाज शरीयत अगर आप देखेंगे तो इस्लाम में कानून इनकी मुखालिफत, आपका चप्पल वगैरह साफ सुथरा है ना तो आप उसमें नमाज पढ़ो। इसीलिए साहबे कराम के दौर में आप देखेंगे ना कि वो उनके जूते वगैरह साफ सुथरे होते हैं, नमाज पढ़ो। यहूद की मुखालिफत कि यहूद को इससे इतनी एलर्जी है तो हमको यहूद से एलर्जी है तो हम इनकी मुखालिफत करेंगे। तो ऐसे ही हुआ कि भाई यहूद भी रखते हैं आशूरा, हम भी रखते हैं, तो ये तो मुआफ़क़त हो जाएगी ना, मुखालिफत ज़रूरी है। तो अल्लाह के रसूल ने ये किया कि भाई एक दिन पहले भी रखेंगे। तो ये तय हुआ कि 2 रोज़ा आशूरा का रखना चाहिए, 9 यानी आज सहरी करें, सुबह रोज़ा रखें एक और एक अगला वाला दिन। तो हकीकत में ऐसी नेकियां जब मौका मिलेगा तो छोड़नी चाहिए, यही काम आने वाली। बाकी आपकी ये बिल्डिंग, आपके मकान, आपकी गाड़ी, आपके पैसे सब छूट छाड़ के चला जाएगा। ये रोज़े, ये नेकियां, ये बातें यही आपके साथ जाएंगी और यही मरने के बाद काम आने वाली है। उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह इस पर तवज्जो दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन को हमें कहने से ज़्यादा मत करने की तौफीक अता फरमाए।